بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 8 کل ہم نے پڑھا تھا سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ، جہاں سے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو پتہ یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں۔ اب ہم آج پڑھیں گے مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ۔ تو بچے، آپ کو جو کچھ پڑھایا جائے یہ بہت اچھے سے یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے پاکستان کی قیام تک یہی باتیں چلیں گی۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ہم صرف سبق نہیں پڑھ رہے، یہ ہمارے پاکستان کی ہسٹری ہے، پاکستان کی تاریخ ہے کہ کیسے، کیوں پاکستان بنایا گیا، کیسے پاکستان بنایا گیا، کیا مشکلات سامنے آئیں۔ آپ اب جو ہے بہت دھیان سے ہر نقطے کو، ہر پوائنٹ کو یاد رکھیں گے۔ 1885 میں ایک ریٹائرڈ انگریز افسر A.O. ہیوم نے ایک سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی۔ اگرچہ یہ جماعت ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی یکساں نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، دونوں کی، مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی، کہ بھئی ہم انڈین نیشنل کانگریس کہتی تھی کہ ہم تو مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی جماعت ہے، ان کا دعویٰ تھا، وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے۔ مگر اس پر اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کا غلبہ تھا۔ کس کا غلبہ تھا؟ ہندوؤں کا۔ کس پر؟ انڈین نیشنل کانگریس پر۔ اور اس کی بیشتر زیادہ تر پالیسیاں مختلف قسم کی پالیسیاں بنانا اور مطالبات مسلمانوں کے مفادات کے، مسلمانوں کے حقوق کے یکسر منافی تھے، بالکل خلاف تھے۔ جب سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا، دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ سر سید احمد خان نے پیش کیا، تو مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سیاسی جدوجہد شروع کی۔ مسلمانوں نے کیا کیا کہ اپنی سیاسی جدوجہد شروع کر دی، جس کا مقصد انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اپنے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ کس کا تحفظ کرنا تھا؟ مفادات اور حقوق کا تحفظ۔ مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ، اس کا ہم پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ مسلم لیگ کیوں بنائی گئی، یا مسلم لیگ کے بنانے میں دو قومی نظریہ نے کیا اہم کردار ادا کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام، ایک انگریز افسر نے 1885 کو ایک سیاسی جماعت قائم کی، بنائی۔ کس نے؟ انگریز افسر A.O. ہیوم۔ اس انگریز افسر کا کیا نام تھا؟ A.O. ہیوم، جس نے انڈین نیشنل کانگریس بنائی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس کا دعویٰ کیا تھا، نمائندگی کا دعویٰ۔ دیکھتے ہیں کہ کس کس کی نمائندگی کر رہی ہے۔ کانگریس مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی یکساں نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی۔ کس کا کرتی تھی؟ کہ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی جماعت ہے، مگر اس پر ہندوؤں کا غلبہ تھا۔ کس کا غلبہ تھا؟ ہندوؤں کا غلبہ تھا، اور اس کی بیشتر زیادہ تر پالیسیاں اور مطالبات جو ہے وہ کس کے خلاف تھے؟ مسلمانوں کے مفادات، مسلمانوں کے حقوق کے یکسر بالکل منافی خلاف تھی۔ اب تھرڈ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، سر سید کا دو قومی نظریہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے اس جدوجہد میں سے یاد رکھنا ہے، سر سید کا دو قومی نظریہ اور سیاسی جدوجہد۔ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا، تو مسلمانوں نے ایک الگ سیاسی جدوجہد شروع کی، اپنی الگ سیاسی جدوجہد شروع کی، جس کا مقصد کیا تھا؟ انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اپنے حقوق، مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا تھا، بچانا تھا، اپنے مفادات حاصل کرنے تھے، اپنے حقوق حاصل کرنے تھے، کیونکہ مسلمان جو ہیں بہت زیادہ پستی میں جا رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ سر سید احمد خان جیسے عظیم رہنما اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اب تھوڑے سے ہم ان پوائنٹس کو آپ یاد رکھیے گا، نیکسٹ چیپٹرز میں بھی یہی پوائنٹس آپ کے آئیں گے۔ انڈین نیشنل کانگریس تھی، دعویٰ کیا تھا؟ مسلمانوں اور ہندوؤں کی جماعت۔ کام کس کے لیے ہو رہا تھا؟ ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ ہو رہا تھا۔ کس کا؟ ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ۔ انڈین نیشنل کانگریس مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے
खिलाफ काम कर रही थी। क्या कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? मुसलमानों के हकूक और मफादात के खिलाफ काम कर रही थी। थर्ड पॉइंट देखें, सर सैयद अहमद खान और दो कौमी नज़रिया। सर सैयद अहमद खान पहले सियासी रहनुमा थे जिन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया। मुसलमानों की एक अलग सियासी जमात की कोशिश, सर सैयद अहमद खान का दो कौमी नज़रिया और फिर मुसलमानों की अलग सियासी जमात की कोशिश जो आगे चल के कौन सी जमात थी? मुस्लिम लीग। आज का लेक्चर इतना ही है। जो आपको पढ़ाया गया है आप कोशिश कीजिएगा कि इसके एमसीक्यूज़ भी बनाएं और अहम पॉइंट्स भी लिखें। आपका काम इंशाल्लाह चेक किया जाएगा।